نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے چیپٹر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا بھی چیپٹر چل رہا ہے دین رحمت، بہت ہی پیارا ٹاپک جو ہے آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے دوسروں کا حق۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس چیز کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ اگلی زندگی میں جنتوں میں داخل ہوں گے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کے وہ حقدار ہوں گے۔ ان لوگوں کی لازمی صفات میں سے ایک صفت اس طرح بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المعارج آیا نمبر 24 اور 25 میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو موجودہ دنیا میں جیسے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر انسان بہت سے اجتماعی رشتوں سے وابستہ ہے۔ ایک طرف وہ وسیع تر عالم فطرت سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف انسانی سماج ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس میں ان سارے عناصر کا لازمی حصہ شامل رہتا ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے ماحول سے آزاد ہو کر محض اپنی ذاتی بنیاد پر کوئی قابل قدر چیز حاصل کر سکے۔ عالم فطرت کو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ سورج، ہوا، پانی وغیرہ سے انسان جو ہے وہ ہر ان گنت فائدے حاصل کرتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ انسان دل سے اپنے خالق، مالک، مدبر کا شکر ادا کرے۔ شکر کا یہ احساس اتنا قوی ہو کہ خالق کی یاد اس کے روز شب کے لمحات میں مستقل طور پر شامل ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کا یہ حق ادا کریں وہی لوگ جائز طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں رہنے کے مستحق ہیں۔ دوسرا حق آ جاتا ہے جو کہ سماج کی نسبت سے ہر انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو مال حاصل کرتا ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، ہر حال میں اس کے اندر سماج کا ایک حصہ شامل رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کا حاصل کیا ہوا مال صرف اس کی ذاتی محنت یا لیاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ پورے سماج کا مشترکہ عطیہ ہے۔ یہ انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کیا جائے۔ اس اعتراف کی عملی صورت یہ ہے کہ اپنے حاصل کیے ہوئے مال کا ایک حصہ مستقل طور پر سائل اور محروم کو دیا جائے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو اپنی ضرورت کو سوال کی صورت میں پیش کریں آپ کے سامنے، اور پھر ان لوگوں کو بھی جو کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں بھی مینشن کرتے ہیں کہ وہ لپٹ کر آپ سے سوال نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حالات جو ہوتے ہیں وہ انسان آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے مقابلے میں مالی کمی کا شکار ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کو میں مالی سہارا دوں۔ دوسروں کا حق ادا کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اس قابل بنتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دوسروں کے حق کے بارے میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں قرآن پاک جیسے اکثر سننے سنانے میں جب لیکچر سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس کو سیریس نہیں لیتے اپنی لائف میں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے حق کے فکر میں تو لگا رہتا ہے، چاہے وہ اولاد ماں باپ سے کیا ہمارا بنتا ہے، کیا حق ہے ہمارے
پھر اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں، پھر جب انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ ان کی میرے اوپر کیا ڈیوٹی ہے، یہ میرے لیے کیوں نہیں یہ کرتے، یہ میرے لیے. تو انسان کبھی بھی بیٹھ کے، اللہ ماشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق عطا کریں، کہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنا حق لینے کے لیے تو تیار رہتا ہوں، تو جو میرے اوپر حقوق ہیں، جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں ہمیں بن مانگے ملی ہیں اور جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، ہوا نہ چلے تو پھر اس کو ہم دیکھ لیں، پانی کو دیکھیں کہ پانی کے ساتھ ہی ہماری زندگی چلتی ہے، تو ان کو بھی دیکھ لیں. ہم ایسے ہی بس لے رہے ہیں، بس سورج نکلتا روشنی ہوئی. ہاں، بات کب ہم کرتے ہیں، شکایتی رویہ کب کرتے ہیں، جب سردی لگ رہی ہے تو سورج نہیں نکل رہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں اوپر بار بار دائیں بائیں، سردی لگ رہی ہے، بیماریوں کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سلسلہ چل پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خاص کر سردی کے موسم میں جو ہے وہ 2-3 دن جب سورج دکھائی نہیں دیتا تو پھر انسان جو ہے وہ پھر پریشان ہوتا ہے. اسی طرح ہوا گرمی میں، سردی میں بھی جب زیادہ چلے گی تو پھر انسان شکایت کرے گا کہ بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے کہ اس کائنات کی نعمتیں جو اس کے حصے میں آئی ہیں، جن کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اپنے خالق مالک مدبر کا جو ہے وہ تہہ دل سے انسان شکر ادا کرے. شکر ادا یہ نہیں کہ صرف لفظی شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، انسان کے رویے میں، انسان کی عبادات میں، انسان کے حقوق اللہ میں، انسان کے حقوق العباد میں جب بھی اس کی باری آئے تو وہ آگے بڑھ کر ان ساری چیزوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ یہ سارے کام کرے. تو یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت بھی ہوگی، ہمارے پاس سکون بھی ہوگا. اکثر لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے سنا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشان. بے شک اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں غور کرتے کہ کون سی ایسی کمیاں کوتاہیاں ہیں جو کہ ہم سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ مال میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارے دل بے چین کیوں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی برکت عطا فرمائے. جیسے میں نے بات کی کہ بے شک مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے بات کی کہ کسی کو تھوڑا سا اہتمام کسی کے لیے کرنا، جتنی کسی کی حیثیت ہو، کہ دوسرے کو احساس دلانا کہ مجھے آپ کے آنے کی، مجھے آپ سے ملنے کی خوشی ہوئی، یا پھر کسی کے ساتھ رشتہ داری کا اس کو اس چیز کا احساس دلانا، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر دینا، تو یقین مانے اس کو تو جو خوشی ہوگی، جو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑے گی، جو پھر اس کے اثرات آپ کے چہرے پر ہوں گے، اس کے اثرات آپ کی زندگی میں ہوں گے، وہ تو جب آپ کرنا شروع کریں گے نا تو اس کی لذت پھر ہی آپ محسوس کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.